حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں 22 رجب کو. ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے. ہم نے کہا برا مت مانو, نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو. اور آپ صرف غریبوں کو نہیں, مالداروں کو بھی. بھئی مالداروں نے کون سی چوری کی, کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب, مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب, لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں. اچھا کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں, بولتے ہیں چلے ٹھیک ہے پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے. ہنسنے کی بات نہیں, وہ پوریاں ہی کیوں بنے, کیوں بناتے اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے, کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا, لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے. کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا, بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا, نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ. میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں. اچھی لگے تو لے جاؤ, نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ. پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں, آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے سچ بتانا کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں, مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی. ذہن ہی نہیں جاتا ادھر. بہت اچھی بات. شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا, مال نہیں بنتا. تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے, خود بھی کھا لیں گے, اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی. بھائیو آپ لوگ تو چلیں, ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے, مڈل کلاس بھی ہوں گے, اپر کلاس بھی ہوں گے. میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی, ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں, ہر دن, لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی. وہ جو اس دن پکتی ہے نا, نہیں ملتی دیکھ. صحیح کہہ رہا ہوں. کئی مہینے ہو جاتے ہیں, عاشوراں کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری, تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا, لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے. یہ ہے کھلانے کا مقصد. اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا. اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا, تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا. تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, قرآن کی آیت ہے. جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالو لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اس لیے جہنم میں آ گئے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے, نہ نماز پڑھتے, اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو سنی نماز بھی پڑھے گا, نیاز بھی کرے گا, تاکہ جنت میں چلا جائے. کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی. میں نے کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی, صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی. ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے, اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے. ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے, تب شرم نہیں آتی؟
پینٹ شرٹ پہن کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی، تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر، ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے، تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے، ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے۔ اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جب چاہیں گے تب تب کرتے رہیں گے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے، بس وہ بات پوری کر دوں، جنت بات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا، حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا، رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں، یہاں اختیار، ہاں نبی کا شہزادہ ہے نا، اختیار۔ آپ کو گھر پسند آ گیا، پڑوسی سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ ارے حضرت کتنے میں؟ حضرت نے فرمایا تجھے جنت دوں گا۔ اس پہ میں نہیں بولوں گا سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے۔ امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو بیٹا کا بھی اتنا پاور ہے، آل رسول کا فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے، اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے میں تجھے جنت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا۔ باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سب تو نبی کا ہے کائنات میں، وہی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں۔ کیا اختیار ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟